بات یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ عقلی دلیل کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا شعوری طور پر ایمان لانا، تو اس کے پیچھے شعور کا کوئی نہ کوئی تو ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، تب آپ اسے شعوری ایمان کہیں گے نا۔ عقلی دلیل ایک لمیٹڈ تصور ہے، وہ دلیل جو عقل پر پوری اترتی ہو۔ تو ہم اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ عقل عاجز ہے۔ عاجز ہونے کا مطلب اس کے بس میں نہیں ہے، جیسے میری آنکھ کے بس میں وہ سب کچھ دیکھنا نہیں ہے جو میں خوردبین لگا کے دیکھتا ہوں، تو خوردبین لگاؤں تو کچھ اور بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، یہ میری آنکھ کی لمیٹیشن تھی۔ اسی طرح میری عقل کی بھی لمیٹیشن ہے۔ عقل کے جو ذرائع علم ہے وہ یہ حواس ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سب لمیٹڈ ہیں یا نہیں ہے؟ تو عقل ان لمیٹڈ تھاٹ کیسے کر سکتی ہے جس کے ذرائع علم ہی محدود ہیں؟ تو خود بھی محدود ہے۔ اب یہ تو عقلی بات ہے نا کہ محدود میں لامحدود نہیں سما سکتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی، یہ عقل عاجز ہے، تو ہم در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ منطقی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ عقلی دلیل نہیں ہے، فلسفیانہ دلیل نہیں ہے، اپنے نقص فہم کی وجہ سے یا سوء فہم ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ تنقید کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ایمان لاؤ، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا، اس کی اور دلائل ہیں، عقلی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی معقول دلیل ہے کہ کوئی بھی شے اس کا وجود مستلزم ہے کہ اس کا کوئی خالق ہو، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے آپ کے پاس سامنے، یہ آپ کے پاس مائک رکھا کسی نے بنایا تو ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا خالق ہونا چاہیے۔ اوکے، ہو گیا۔ اب آپ نے کرتے کرتے کائنات کا ایک خالق بنا لیا، آپ کی عقل اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گی کہ خالق ہے، یا اس کے بھی خالق کا غور کرے گی؟ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اچھا چلیں جی، اس کے پیچھے، اچھا اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی، یار کتنے تک جاؤں؟ یہ عجز سے وہ اس آخری نقطے تک پہنچ ہی نہیں سکتی نا۔ یہ خود اس نے اعلان کر دیا اپنے عاجز ہونے کا۔ اب یہ وہ حیرت ہے، عقل کی حیرت، کہ جو صرف عقل ہی پر انحصار کرتے ہیں، تو یہاں آ کے وہ دو ایک قسم کے اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک قسم کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں، اصل میں یہ بہت غیر عقلی اعلان ہے، کیونکہ اس چیز نے یہ تو ثابت نہیں کیا کہ نہیں ہے، اس نے آپ کا عجز ثابت کیا ہے۔ اس سے زیادہ ریزنیبل، زیادہ عقل کے قریب معقول طرز عمل جو ہے نا وہ لا ادریت کا ہے، کہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو سمجھ ہی نہیں آتی، کہانی ختم۔ عقل کا سفر جہاں جا کے تمام ہوتا ہے، بالکل صحیح سٹیپ بائی سٹیپ عقلی طریقے سے آپ جائیں، تو اس شے کا نام ہے لا ادریت۔ تشکیک جو ہے نا وہ اصل میں عجز کو ظاہر کر رہا ہے۔ انکار یہ ڈاگما ہے، یہ خود ایک مذہب ہے، یہ خود ایک ریلیجیس دعویٰ ہے، یہ کوئی منطقی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے اس کے ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اگر آپ مانگ رہے ہو تو نہ ہونے کی بھی دلیل لے کے آؤ، تو دلیل تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بات سمجھ میں آ جائے، جب ہم کہتے ہیں عقلی دلیل نہیں ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب اصل میں دیکھیں، اگر کوئی عقلی دلیل ہوتی جس کے لیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ خود نہ دیتا، آپ اس سے زیادہ قادر الکلام ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ایمان بالآخرہ کے لیے کوئی عقلی استدلال نہیں کیا گیا؟ رسالت کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں رکھی گئی؟ رکھی گئی، تو ایمان باللہ کے لیے کوئی کیوں نہیں رکھی گئی؟ وہاں اللہ نے مثالوں سے کام کیوں چلایا ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ بہرحال یہ آپ ایک بہت بڑی جرات کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، آپ نے وہ لیا اپنے ذمے کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔